بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ عزیز طلبہ، نور الایضاح کتاب کی آج ہماری یہ کلاس نمبر 33 ہے، اور آج کی کلاس میں جو باب ہم شروع کر رہے ہیں وہ ہے باب شرائط الصلاۃ و ارکانہا، کہ نماز کی شرائط اور ارکان کے حوالے سے تفصیلات۔ دو باتیں ذہن میں رکھ لیجئے، اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم باب شروع کرتے ہیں۔ شرائط جو ہے یہ شرط کی جمع ہے، اور ویسے تو لغوی معنی اس کے آتے ہیں علامت وغیرہ کے، لیکن اصطلاحی طور پہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ چیز کہ جس پر کسی دوسری چیز کا وجود موقوف ہو اور خود یہ چیز جو ہے وہ اس چیز کی حقیقت میں داخل نہ ہو۔ مثلا الف جو ہے وہ با پر موقوف ہے، الف کا وجود با پر موقوف ہے، لیکن با جو ہے وہ الف کی حقیقت میں داخل نہیں ہے، تو یہ با جو ہے یہ شرط ہے۔ مثال کے طور پر وضو، وضو پر نماز موقوف ہے، لیکن وضو نماز کی حقیقت میں داخل نہیں ہے، تو وضو نماز کے لیے شرط ہے۔ آپ یوں کہہ سکتے ہیں، جس کو ہمارے معاشرے میں کہتے ہیں کہ نماز کے وہ فرائض جو نماز سے خارج ہے، ٹھیک ہے، خارجی فرائض، تو وہ ان کو شرائط کا نام دیا گیا ہے۔ ارکان رکن کی جمع ہے، اور رکن کا مطلب ویسے تو اس کا معنی آتے ہیں کسی چیز کا سمجھ جائیے کہ ایک جانب یا ایک کنارہ، لیکن یہاں اس کا مطلب ہے وہ چیز جس پر دوسری چیز کا دار و مدار ہو اور یہ اس چیز کی حقیقت میں داخل ہو، اندر داخل ہو۔ جیسے نماز کا دار و مدار رکوع، سجدے، قیام، قرات پر ہیں، اور یہ چیزیں نماز کی حقیقت میں داخل ہے، تو یہ ارکان کہلاتی ہے۔ آسان الفاظ میں آپ کہہ سکتے ہیں نماز کی داخلی شرائط یا داخلی فرائض۔ تو جو خارجی چیزیں ہیں نماز کی شرائط یا نماز کی جو فرائض ہے ان کو شرائط کہتے ہیں، اور جو اندرونی نماز کے اندر کی جو فرائض یا شرائط ہے ان کو ارکان کا نام دیا جاتا ہے۔ اچھا جی، دوسری بات یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ کچھ کتابوں میں آپ کو ملے گی یہ تفصیلات کہ بھائی نماز کی 6 شرائط ہے اور 6 ارکان ہے، یعنی 6 خارجی شرائط اور 6 اندرونی ہے، اور کچھ کتابوں میں اور فرق بھی ملے گا۔ بہرحال اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ان کے علاوہ اور کوئی شرائط وغیرہ نہیں ہے، بلکہ بعض کتابوں میں اکثر چیزوں کو کم گنتی میں جمع کر لیتے ہیں۔ 6 شرائط میں وہ سب کو جمع کر لیتے ہیں، بعض حضرات 6 ارکان میں بھی سب کو جمع کر لیتے ہیں، اور بعض جو ہے ہر باریک نقطے کو الگ شرط کا نام دے کر ان کو زیادہ ذکر کر لیتے ہیں۔ تو اس لیے یہاں آپ دیکھیں گے تو انہوں نے تقریباً 27 چیزیں گنی ہیں، اور ان 27 چیزوں میں سے پھر آپ کو بتایا ہے کہ بھئی 4-5 چیزیں جو ہے وہ ارکان ہے، باقی ساری شرائط ہے، اور ان سب کو اگر آپ کم کرنا چاہیں تو کم بھی کر سکتے ہیں، کہ بسا اوقات ایک ہی، مثلا اگر تکبیر تحریمہ کو لے لے، اگر صرف اس کو ایک شمار کریں گے تو ایک ہو جائے گی، لیکن خود تکبیر تحریمہ کے اندر 4-5 چیزیں الگ الگ ہے تو الگ الگ شمار کریں گے تو زیادہ ہو جائے گی۔ تو بہرحال یہ چیزیں ہیں تعداد کے لحاظ سے کوئی خاص جو ہے یہ اس بات ذہن میں رکھ لینی چاہیے کہ جہاں کم ہے انہوں نے کم کے اندر ہی سب کو جمع کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہم ترتیب وار، چونکہ آسان ہے مشکل نہیں ہے، تو ہم ترتیب وار ایک ایک کر کے ان سب کو دیکھ لیتے ہیں۔ 1 سے لے کر 4 تک فرماتے ہیں لابد لصحت الصلاۃ من 27 شیئا، کہ ضروری ہے نماز کے صحیح ہونے کے لیے تقریباً 27 چیزیں۔ نمبر 1 الطہارۃ من الحدث، حدث سے پاکی، حدث کا مطلب بے وضو ہونے سے پاکی، کہ وضو میں ہو انسان۔ وطہارۃ الجسد، بدن کی پاکی، کہ بدن پر کوئی ناپاکی وغیرہ نہ لگی ہو، پیشاب خون وغیرہ۔ والثوب، کپڑے کی پاکی۔ والمکان، اور کپڑے کی پاکی، مکان کی پاکی۔ مکان، اب یہ جو بات میں نے بتائی کہ بدن پاک ہو، کپڑا پاک ہو اور مکان پاک ہو، اس کے لیے ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیے کہ کس چیز سے پاک ہو، تو وہ ظاہر سی بات ہے نجاست اور ناپاکی سے پاک ہو۔ اتنی نجاست سے کہ جو معاف نہیں ہے، جیسے ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ نجاست غلیظہ 1 درہم کی مقدار کے برابر، اور نجاست خفیفہ جو ہے وہ عضو کے 1/4 حصے کے برابر معاف ہے۔ تو اگر اس جس سے زیادہ نجاست لگی ہو تو اس معاف مقدار سے زیادہ نجاست لگنے کی وجہ سے پھر نماز صحیح نہیں ہوگی۔ کم مقدار لگی ہو جو معاف مقدار ہے تو پھر ٹھیک ہے، پھر کوئی مسئلہ نہیں، نماز ہو جائے گی۔
दूसरी बात ये कि मकान से क्या मुराद है, क्या मकान से मुराद मुकम्मल मकान है, जिस जगह आप नमाज पढ़ रहे हैं वो मुकम्मल कमरा? कहते नहीं, जरूरी नहीं है। जो जो नमाज के दौरान आपके जो आज़ा जमीन पर लग रहे हैं जहां पर, वो मकामात पाक होने चाहिए। यानी पाँव के, जहां पाँव पड़ते हैं, जहां हाथ लगते हैं, जहां घुटने लगते हैं, जहां पेशानी लगती है, नाक लगती है, तो वो मकामात नापाकी से पाक हो। अगर वहां पर नापाकी है तो फिर नमाज दुरुस्त नहीं होगी। तो तर्जुमा इसका भी यही है। फरमाते हैं नंबर 1 में अत्तहारतु मिनल हदस व तहारतुल जसद, बदन की पाकी, व सौब कपड़ा, वल मकान, मकान की पाकी, मिन नजसिन गैर माफूविन अन्हु, ऐसी नापाकी से जो मुआफ मिकदार नहीं है। इसका ताल्लुक तीनों के साथ है, नंबर 2, 3 और 4 के साथ। हत्ता मौज़िल कदमैन, यहाँ तक के पाँव के जो जगह है वो, यदैन हाथों की जगह, और रुकबतैन घुटनों की जगह, वल जबहा पेशानी की जगह, अलल असह सही कौल के मुताबिक। अच्छा जी, नंबर 5 से फरमाते हैं कि वह सत्रुल औरा वला यजुरु नज़रुहा मिन जैबिही व अस्फल ज़ैरिही, सत्र औरत यानी सतर छुपाना, ठीक है, सतर छुपाना ये भी जरूरी है नमाज के लिए। अब सतर कौन सा है, फिर उसमें तफसीलात है, वो इंशाल्लाह आगे आएगी कि मर्द के लिए सतर जो है वो नाफ से लेकर घुटनों समेत ये सारा सतर है, औरत के लिए मुकम्मल बदन सतर है सिवाय हाथों या पाँव के। बहरहाल वो तफसीलात आगे आ जाएगी, लेकिन सतर छुपाना जरूरी है। अगर किसी की सतर खुली हो तो उसकी नमाज नहीं होगी। वला यजुर्रु नज़रुहा मिन जैबिही व अस्फल ज़ैरिही, कि किसी के गिरेबान से उसके सतर को देखना भी मुज़िर नहीं है, और व अस्फल ज़ैरिही या दामन के नीचे से, मतलब किसी के गिरेबान से उसकी सतर किसी को नजर आ गई, या उसके दामन के नीचे से किसी को सतर नजर आ गई, तो उसकी वजह से नमाज पे फर्क नहीं पड़ेगा। ये मतलब नहीं है कि इजाजत है किसी की सतर को देखना और मुज़िर नहीं है, बल्कि मतलब ये है कि नमाज पे फर्क नहीं पड़ेगा। ला यजुर्रु नज़रुहा मिन जैबिही, यानी सतर को देखना मुज़िर नहीं है उसके गिरेबान या दामन के नीचे से। मुज़िर का मतलब ये नहीं है कि जायज है, मतलब ये है कि नमाज पे फर्क नहीं पड़ेगा। वो इस्तिक़बाल क़िबला, और इसी तरह छठी शर्त यह है कि क़िबले की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ना। क़िबले की तरफ मुंह करने की दो सूरतें हैं। एक है वो आदमी जो क़िबले के बिल्कुल पास में मौजूद है और उसको खाना काबा नजर आ रहा है, तो फिर ऐसी सूरत में उसके लिए जो फर्ज है वो तो ये है कि बेआईनी ही आइन क़िबला, यानी आइन खाना काबा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़े। थोड़ा सी भी उधर उधर हुआ तो नमाज नहीं होगी। और जहां तक उससे दूर के लोग हैं, जिनको खाना काबा के बिल्कुल करीब नहीं है, उनको नजर नहीं आ रहा, उनके लिए जिहत क़िबला काफी है कि खाना काबा की जो जिहत है उस तरफ नमाज पढ़े तो हो जाएगी नमाज। तो यहाँ से ये फरमा रहे फलिल मक्की अल मुशाहिद, कि वो मक्की जो बाकायदा मुशाहिदा कर रहा है खाना काबे का, उसकी फर्ज क्या है, उसका फर्ज है फर्जहु इसाबतु आइन आइनहा, उसकी फर्ज है कि आइन क़िबला तक पहुंचना या आइन क़िबले की तरफ मुंह करना। वलिगैर मुशाहिद इसाबतु जिहतिहा, और जो है खाना काबा का मुशाहिदा नहीं कर रहा, मतलब उसको खाना काबा जिसको नजर नहीं आ रहा और वो दूर से नमाज पढ़ रहा है, तो उसके लिए खाना काबा की जिहत की तरफ की सीध करना ये काफी है। वलाउ भी मक्का, अगरचे मक्का में क्यों ना हो, सही कौल यही है। अच्छा जी, यहां से वल वक्त, वक़्त का होना, क्योंकि वक़्त दाखिल ना हुआ हो तो नमाज सही नहीं होती। एतकाद दुखूल ही, और ये अकीदा भी हो कि नमाज का वक़्त दाखिल हुआ है, यानी ये यकीन हो कि नमाज का वक़्त दाखिल हुआ है। अगर किसी को यकीन नहीं है कि नमाज का वक़्त दाखिल हुआ है या नहीं, और वो नमाज पढ़ेगा, तो उसकी नमाज जो है वो नहीं होगी। नियत, नियत भी शर्त है। नियत का मतलब मालूम है कि जबान से अदा करना जरूरी नहीं है। नियत का मतलब होता है इस्तेहजार, कि सिर्फ जहन में ये बात आ जाए कि भाई ये फर्ज नमाज है, और वक़्त, यानी दो चीजों का इस्तेहजार हो जाए तो नियत काफी हो जाती है। एक तो ये कि भाई कौन से वक़्त की नमाज है, और दूसरा ये कि फर्ज की तायीन हो जाए कि भाई जोहर की फर्ज बस काफी है, ठीक है। तो मतलब फर्ज और वाजिब और नफल वगैरह में तमीज, और औकात में तमीज हो जाए, तो ये काफी है। तहरीमा, तकबीर कहते हैं तहरीमा, नमाज के लिए तहरीमा भी शर्त है। तकबीरी तहरीमा को ये जो है ना, इसके अंदर फिर दो तीन बातें शर्त है। जहां तक अल्फाज है वो तो जिक्रुल्लाह के अल्फाज, अल्लाहु अकबर अल्लाहु कबीर, या इस तरह के अल्फाज के साथ तकबीर तहरीमा कह दी तो काफी है। लेकिन इसके लिए मजीद दो तीन चीजें शर्त है। एक, बिला फसलिन, के नियत और तकबीर तहरीमा के दरमियान में कोई फासला ना हो,
نمبر 9 نمبر 10 کے درمیان یہ فاصلہ بتا رہے ہیں کہ نیت اور تکبیر تحریمہ کے درمیان کوئی فاصلہ نہ ہو. اور اسی طرح دوسری بات والاتیان بالتحریمۃ قائما قبل انحنائه للرکوع کہ کھڑے ہو کر تکبیر تحریمہ کہہ دے. اتیان کا مطلب ہوتا ہے لے آئے، مکمل کر دے. قبل انحنائه للرکوع رکوع کے لیے جھکنے سے پہلے پہلے. عمومی طور پر ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا اور امام رکوع میں ہے تو وہ فوراً دوڑ کے جاتا ہے اور اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلا جاتا ہے اور تکبیر تحریمہ کو کھڑے ہو کر مکمل نہیں کر پاتا بلکہ جھکتے جھکتے مکمل کر لیتا ہے، تو اس کی تکبیر تحریمہ مکمل نہیں ہوئی. تکبیر تحریمہ مکمل ہونے تک کھڑا ہونا ضروری ہے. قیام کی حالت میں تکبیر تحریمہ کہنا ضروری ہے. جھکنے کے دوران اگر کچھ تکبیر تحریمہ کہہ دی اور تو پھر اس صورت میں وہ تکبیر تحریمہ کافی نہیں ہوگی. یہ تیسری شرط ہے تکبیر تحریمہ کے لیے وعدم تاخیر النیہ عن تحریمہ کہ نیت کو تکبیر تحریمہ سے مؤخر نہ کرے. مطلب نیت کا وقت بتا رہے ہیں آپ کو کہ نیت پہلے ہو پھر تکبیر تحریمہ ہو. ایسا نہیں ہے کہ پہلے تکبیر تحریمہ کہہ دیا اللہ اکبر اس کے بعد جا کے نماز کے دوران نیت کر رہا ہے کہ ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں. تو نیت پہلے، نیت کا استحضار پہلے ہو، بعد میں تحریمہ. اور چوتھی چیز ہے کہ تکبیر تحریمہ کو زبان سے باقاعدہ ادا کرے الفاظ میں اور نطق بالتحریمہ. ٹھیک ہے، صرف ذہن میں لانا کافی نہیں ہے بلکہ تکبیر تحریمہ کو زبان سے ادا کرنا ضروری ہے اس طور پر کہ خود اس کا نفس سن سکے، اپنے نفس کو سنا سکے. بحیث یسمع نفسہ، صحیح قول یہ ہے. بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ اور لوگ بھی سنیں، لیکن صحیح قول یہ ہے کہ خود سنائی دے. اللہ اکبر کم از کم اتنی آواز میں کہہ دے تو ایسی صورت میں تکبیر تحریمہ صحیح ہو جائے گا. 11 سے ہے ونیت المتابعہ للمقتدی. اگر کوئی مقتدی ہے تو اس کے لیے اتباع کی نیت کرنا کہ میں اس امام کی اتباع کر رہا ہوں. وتعیین الفرض، فرض کی تعیین کی نیت کرنا بھی ضروری ہے کہ کون سا فرض پڑھ رہا ہے، ظہر ہے یا صبح کی فرض ہے کون سی. والواجب، واجب کی تعیین بھی ضروری ہے. ٹھیک ہے، وطر کی واجب ہے یا کیا. لن نفل، نفل میں یہ تعین ضروری نہیں ہے کہ میں نفل پڑھ رہا ہوں بس 2 رکعت پڑھ رہا ہوں تو بھی کافی ہو جاتا ہے. جیسے سنتوں کے اندر آتا ہے کہ سنتوں میں بھی صرف یہ نیت کر لی کہ سنت 4 رکعت سنتیں پڑھ رہا ہوں تو کافی ہے. یہ نیت ضروری نہیں ہے ظہر کے فرض کی 4 سنتیں پڑھ رہا ہوں، نہیں، فرض سے پہلے کی 4 سنتیں پڑھ رہا ہوں، یہ ضروری نہیں ہے. صرف اتنا کہہ دیا مطلق کہ 4 رکعت سنت ادا کر رہا ہوں، 2 نفل پڑھ رہا ہوں تو یا 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہوں تو وہ بھی نفل میں ہو جائے گا. والقیام فی غیر نفل، نفل کے علاوہ دیگر نمازوں میں قیام جو ہے یہ ضروری ہے. یہاں سے آپ دیکھیں گے تو یہ تقریباً ارکان شروع ہو گئے شرائط کے بعد، کیونکہ قیام تو نماز کے اندرونی چیز ہے تو یہ ارکان میں آتے ہیں. تو نفل نماز میں قیام جو ہے وہ کوئی لازم اور ضروری نہیں ہے، بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں اگرچہ ثواب میں کمی آ جائے گی. اور فرض نماز میں قیام ضروری ہے، بغیر عذر کے انسان قیام نہیں چھوڑ سکتا ورنہ تو نماز درست نہیں ہوگی. اچھا، والقراءت، قراءت پڑھنا یعنی قرآن کی مطلق قراءت بھی فرض ہے. صرف سورۃ فاتحہ پڑھ لیا تو بھی فرض ادا ہو جائے گا. صرف سورت پڑھ کوئی بھی ایک آیت، لمبی آیت یا 3 چھوٹی آیات پڑھ لی تو فرض ادا ہو جائے گا. ہاں، الگ سے فاتحہ اور الگ سورت یہ واجب ہے. پھر دونوں میں یعنی کوئی نہ کوئی مطلق قراءت کر لی تو فرض اور الگ الگ چیزیں جو ہے واجب ہے. اگر کسی نے صرف سورۃ فاتحہ پڑھ لیا سورت نہیں پڑھی تو فرض ادا ہو جائے گا، واجب رہ جائے گا. دونوں پڑھ لی تو واجب بھی ہو جائے گا. قراءت سے متعلق 3 باتیں انہوں نے یہاں نوٹ کی ہے الف با اور جیم کے اندر، اس کو دیکھ لیجئے. کہتا ہے قراءت جو ہے ولو آیتن، اگرچہ ایک ہی آیت ہو، لمبی آیت یا 3 چھوٹی آیات تو بھی کافی ہو جائے گی. فی رکعتای الفرض، فرض کی 2 رکعت میں، وکل النفل، اور نفل کی تمام رکعت میں، والوتر، اور وتر کی بھی تمام رکعت میں. ٹھیک ہے، یعنی قراءت فرض ہے کتنی رکعت میں؟ تو فرائض کے ابتدائی 2 رکعت میں، نفل کے تمام میں، اور وتر میں بھی ہر رکعت میں. نمبر 2، وَلَمْ يَتَعَيَّنْ شَيْءٌ مِنَ الْقُرْآنِ لِصِحَّةِ الصَّلَاةِ، قرآن میں سے کچھ بھی کوئی چیز متعین نہیں ہے نماز کی صحت کے لیے کہ آپ نے فلاں سورت پڑھنی ہے فلاں، بلکہ کہیں سے بھی آپ نے پڑھ لیا تو نماز جو ہے وہ صحیح ہو جائے گی. کوئی چیز مقام متعین نہیں ہے نماز کے صحیح ہونے کے لیے. وَلَا يَقْرَأُ الْمُقْتَمْ، جو مقتدی ہوتا ہے وہ مقتدی کو مقتدی بھی کہتا ہے اور مقتم بھی، تو یہ جو ہے قرات نہ کرے بلکہ وہ یستمع، امام کو سنے گا، وَيُنصِتُ، خاموش رہے گا. وَإِنْ قَرَأَ، اگر مقتدی نے بھی تلاوت کر لی پیچھے تو پھر اسی صورت میں قرأ تحریماً، مکروہ تحریمی ہے کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اور کچھ احادیث بھی ہے. بہرحال ایک مشہور اختلافی مسئلہ ہے اور اس میں آپ بڑی کتابوں میں جا کر پھر تفصیل کے ساتھ اختلاف بھی پڑھیں گے کہ کس فقیہ کے ہاں امام
امام کے پیچھے مقتدی قرات کرے گا اور کس فقیہ کے ہاں جو ہے وہ امام قرات نہیں کرے گا، خاموش رہے گا۔ حنفیہ کی رائے جو ہے یہی ہے کہ امام جو ہے وہ امام کے پیچھے مقتدی خاموش رہے گا، قرات نہیں کرے گا۔ رکوع بھی نماز کے ارکان میں سے ہیں، اور نمبر 17 پہ ہے سجود، سجدہ کرنا۔ سجدے کے حوالے سے 2-3 چیزیں رکھ لے۔ ایک، علامہ یجد حجمہ، کہ سجدہ کرے گا ایسی چیز پر کہ جس کا حجم اور اس کی سختی محسوس ہو جائے، پالے۔ اگر ایک انسان ایسی جگہ پہ سجدہ کر رہا ہے کہ دیکھ آگے ہے وَتَسْتَقِرُّ عَلَيْهِ جَبْهَتُهُ، اور اس پر انسان کی پیشانی ٹھہر جائے۔ اگر ایک انسان ایسی چیز پر سجدہ کر رہا ہے جو نرم ہے اور وہ مزید نیچے چلتی جا رہی ہے تو اس پر سجدہ نہیں ہوگا، جیسے بڑے گدے ہوتے ہیں کہ ان کے اوپر سجدہ درست نہیں ہوتا۔ ہاں البتہ سخت چیز ہے، اگرچہ قالین ہے اور کوئی اور چیز اس طرح سخت ہے تو اس پر سجدہ ہو سکتا ہے اگر اس کی سختی محسوس ہو جائے۔ وَلَوْ عَلَى كَفِّهِ، اگرچہ ہتھیلی پر ہو، زمین پہ ہاتھ رکھ کے سجدے اس پر بھی سجدہ ہو سکتا ہے۔ او طرف ثوبہ، کپڑے کا کنارہ۔ وَإِن طَهُرَ محل وضعه، بشرط یہ کہ جہاں پر وہ کپڑا یا ہاتھ یا پیشانی آپ رکھ رہے ہیں وہ مقام، وہ جگہ پاک ہو، تو جگہ کا پاک ہونا تو ویسے بھی ضروری ہے۔ بہرحال سجدے کے اندر بنیادی شرط یہی ہے کہ سجدہ ایسی چیز پر ہو کہ جس کی سختی اور موٹائی محسوس ہو اور اس پر پیشانی ٹھہر جائے، مزید نیچے کی طرف اگر آپ زور دے تو نیچے کی طرف نہ جائے۔ اگر کوئی گدا وغیرہ ہے اس پر آپ پیشانی رکھے اور وہ نرم ہے، وہ تو نیچے ہی چلتی جائے گی، تو اس پر سجدہ درست نہیں ہوگا۔ زمین کی سختی محسوس نہیں ہوگی تو پھر نماز درست نہیں ہوگی۔ وَسَجَدَ بِمَا صَلُبَ مِنْ أَنْفِهِ وَبِجَبْهَتِهِ، سجدے میں سر کے کون کون سے مقام رکھنا ضروری ہے، تو یہاں سے وہ بتا رہے ہیں آپ کو کہ سجدہ کرے گا اس چیز کے ساتھ جو ناک کا جو سخت حصہ ہے، اور وہ بھی جبہتی اور پیشانی کے ساتھ۔ سجدے میں سجدے کے دوران دونوں ہاتھ اور دونوں گھٹنے اور پیچھے کی طرف جو پاؤں کی انگلیاں ہے وہ رکھنا ضروری ہے، وہ تفصیل آگے آ جائے گی، اور پیشانی اور ناک بھی رکھنا ضروری ہے۔ صرف کسی ایک پر اکتفا کرنا درست نہیں ہے، صرف پیشانی پر بھی اکتفا کرنا بغیر عذر کے مکروہ ہے، اور صرف ناک کے سخت حصے پر اکتفا کرنا پیشانی چھوڑ کے یہ بھی مکروہ ہے، ٹھیک ہے، اگرچہ سجدہ ہو جائے گا، لیکن ناک کے نرم حصے کو رکھنا صرف اس سے پہ سجدہ نہیں ہوگا۔ تو کہتے ہیں وَلَا يَصِحُّ الِاخْتِصَارُ عَلَى الْأَنْفِ فِي الْأَصَحِّ، صحیح قول یہ کہ صرف ناک پر اکتفا کرنا صحیح نہیں ہے۔ ہاں اگر پیشانی میں کوئی عذر ہو، یہی حکم اس کا برعکس بھی ہے کہ صرف پیشانی پر اکتفا کرنا صحیح نہیں ہے، ہاں اگر کوئی ناک پر کوئی عذر ہے تو پھر ٹھیک ہے۔ اچھا جی، یہاں سے جیسے میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ سجدے میں اور کون کون سی جگہ کو زمین پہ رکھنا ضروری ہے۔ سجدے میں ناک اور پیشانی کے علاوہ کہتے ہیں کہ پاؤں کے جو انگلیاں ہیں وہ بھی رکھنا ضروری ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے، 2-3 باتیں اس حوالے سے ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ سجدے میں پاؤں کی انگلیاں زمین پہ رکھنا ضروری ہے۔ پاؤں کا کوئی اور حصہ، ظاہری حصہ یا کچھ اور سائیڈ والا حصہ اگر آپ رکھیں گے تو اس سے سجدے کو علماء نے منع لکھا ہے کہ وہ سجدہ درست نہیں ہوگا، انگلیاں رکھنا ضروری ہے۔ دوسری بات یہ ضروری ہے کہ اگر کوئی آدمی سجدے میں پاؤں اس طرح اٹھاتا رہا، یعنی کہ پیچھے جو پاؤں رکھنے ہوتے ہیں وہ پاؤں اس نے نہیں رکھے، یعنی اتنے بھی نہیں رکھے جس میں انسان ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ سکے، اتنی مقدار بھی نہیں رکھے، اور زمین سے اٹھائے رکھے پاؤں، تو اس کا سجدہ صحیح نہیں ہوا۔ کم از کم اتنا رکھے جس میں کم از کم انسان ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ سکے، اتنی مقدار رکھ لے تو ہاں فرض مقدار ہو جائے گا، اور پھر اس سے سجدہ، پھر اس صورت میں نماز صحیح ہو جائے گی۔ تو یہاں سے ہی بتا رہے کہ وعدم بلکہ اس کا ذکر اگلے اس میں آئے گا، یہاں جو نمبر 19 میں ہے وہ الگ بات ہے، اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں پہلے 20 کو، جو بات ہم نے ابھی پڑھی کہ وَوَضْعُ الْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ، ہاتھوں کو رکھنا سجدے میں ضروری ہے، رکبتین گھٹنوں کو بھی صحیح قول کے مطابق، وَشَيْءٍ مِّنْ أَصَابِعِ الرِّجْلَيْنِ، اور دونوں پاؤں کے انگلیوں میں سے کچھ حصہ سجدے کے اندر زمین پہ رکھنا ضروری ہے۔ وَلَا يَكْفِي وَضْعُ ظَاهِرِ الْقَدَمِ، یہ دیکھیے قدم کے ظاہری حصے کو رکھنا کافی نہیں ہے۔ تو یہاں تک یہ 20 مکمل ہو گئے، اور 19واں جو ہے وہ ابھی رہتا ہے، اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ 19واں یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ انسان جہاں سجدہ کرتا ہے، جس جگہ سر رکھتا ہے وہ، اور جس جگہ انسان کھڑا ہوتا ہے پاؤں، یہ دونوں مقامات بالکل برابر ہو، ٹھیک ہے۔ سجدے کا مقام اگر پاؤں کے مقام سے یا نشست سے، جہاں انسان پاؤں رکھتا ہے نا زمین، تو اس سے اگر سجدے کا مقام اونچا ہوگا، ٹھیک ہے، تو کتنا اونچا ہو تو نماز درست ہو سکتی ہے،
تو کہتے ہیں کہ اگر پاؤں کا مقام نیچے ہے اور سجدے کا مقام اوپر ہے تو نصف ذراع تک اوپر مکان کے اونچا ہونے کے گنجائش ہے. نصف ذراع کا مطلب ہوتا ہے 10-12 انچ تک یا 10 انچ تک علماء نے گنجائش دی ہے. کہ بعض کتابوں میں لبنتین کا ذکر آتا ہے کہ 2 اینٹوں کے بقدر. تو تقریباً 10 انچ کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ 10 انچ اونچی ہو سجدے کی جگہ پاؤں کی جگہ سے تو کوئی حرج نہیں. اس سے بھی زیادہ اونچی ہو تو نماز صحیح نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ ذہن میں رکھیں، کرسی کے مسائل میں عمومی طور پر یہ پیش آتا ہے کہ ایک انسان ہے اگر وہ معذور ہے اور بیٹھ کے نماز نہیں پڑھ سکتا یا کھڑے قیام بھی نہیں کر سکتا تو وہ کرسی پہ نماز پڑھتا ہے. تو کرسی کے سامنے عمومی طور پر آپ نے رکھ دیکھا ہوگا سجدہ کے لیے ایک جگہ بنی ہوتی ہے. تو اس کے لیے علماء نے لکھا ہے کہ جہاں وہ نشست ہے، اس کی پاؤں نہیں، جہاں اوپر کرسی کی جو نشست ہے وہاں سے وہ سجدے کی جگہ اتنی زیادہ اوپر نہ ہو کہ 10 انچ سے زیادہ ہو. 10 انچ سے تھوڑا کم رکھے تاکہ سجدے کا حکم اس پر لاگو ہو سکے. ٹھیک ہے، تو یہاں سے یہی بتا رہے. اور پھر یہیں پہ ایک اور نقطہ بھی انہوں نے بتایا ہے کہ البتہ بھیڑ ہے سخت، تو اس بھیڑ میں اگر سامنے والا آدمی آپ کے سامنے نماز پڑھ رہا ہے اور آپ نے اس کے کمر پہ سجدہ کر لیا، اتنی زیادہ بھیڑ ہے تو وہ سجدہ بھی ہو جائے گا. وعدم ارتفاع محل السجود عن موضع قدمین، سجدے کے محل کا نہ اٹھنا قدمین کی جگہ سے. موضع القدمین کا مطلب ہے کہ جہاں پاؤں پڑتے ہیں اس جگہ سے زیادہ اٹھی ہوئی نہ ہو. بے اکثر من نصف ذراع، نصف ذراع سے زیادہ. وَإِن زَادَ عَلَى نِصْفِ ذِرَاعٍ، اگر نصف ذراع سے زیادہ اونچی ہے تو پھر نماز صحیح نہیں ہوگی. إِلَّا لِزَحْمَةٍ سجد فیہا علی ظہر مصل صلاتہ. ہاں مطلب اگر کوئی سے بھیڑ ہے جس میں ایک آدمی نے سامنے والی جو اس کے سامنے جو آدمی نماز پڑھ رہا ہے اس کے کمر اور پیٹھ پہ نماز پڑھ لی تو ہو جائے گی. شرط یہی ہے کہ سامنے والا اور یہ جو ہے دونوں کی نماز بھی ایک ہو اور دونوں نماز پڑھ رہے ہوں. تو اس صورت میں بھیڑ میں علماء نے اس کی گنجائش دی ہے. تو بہرحال یہ 20 جو ہے وہ مکمل ہو گئے اور ان 20 کے بعد پھر انشاءاللہ نمبر 21 سے ہم اگلی نشست کے اندر پڑھیں گے.